عیسائی مشینری پوری قوت کے ساتھ بر صغیر کے گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ قریہ قریہ میں جا رہی تھی اور مسلمان شہداء علماء کی بیگان کے دروازوں کو دستک دے کر ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے بچے ہمیں دے دو، ہمارے پاس مادی طاقت بہت ہے۔ تو اس وقت بر صغیر کے گاؤں سے ایک آواز اٹھی تھی کہ اے مسلمان علماء شہداء کی بیگان، اپنے یتیم بچے ان کے سپرد مت کرنا، تم ہمارے سپرد کرو، ہم تمہارے بچے کو لکھائیں گے، پڑھائیں گے، پہنائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے اور علوم نبوت کو وہی سے آراستہ کر کر مجاہد باپ کے بیٹے کو۔ اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، قابل صدق کریم واجب الاحترام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، حفاظ کرام، طلباء کرام، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں سبھی میں قلب سے ممنون اور مشکور ہوں عام مکرم عالم باعمل شیخ الحدیث ادارہ اعلیٰ کے روح روان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن حضرت اقدس مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، برادر مکرم فاضل جلیل فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا مفتی اویس ارشاد صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے جملہ اساتذہ کرام منتظمین رفقا کہ انہوں نے اس پروقار تقریب میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی دعوت دی بلکہ اپنا حصہ ڈالنے کا بھی موقع بخشا۔ اس عظیم الشان مجلس میں شرکت ہم سب کے لیے یقیناً باعث سعادت اور ثواب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو باعث نجات، مغفرت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنا دے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے۔ یہاں لفظ انا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ نحن کے ساتھ تعبیر کیا گیا بعزم شاننا، اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے۔ بادشاہوں کا کلام اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ ہم نے اس صحیفہ قرآنی کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفہ آسمانی آئے، اللہ نے کسی کی بھی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی بلکہ امت کے علماء کے سپرد کی، چنانچہ وہ کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو گئے، تحریف ہو گئے۔ اللہ آپ اس قرآن کی حفاظت کہاں کریں گے؟ یقیناً آسمان پر تو نہیں، زمین پر ہی ہوگی۔
تو زمین پر کی لوگوں کے ذریعے کس طرح سے کریں گے؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے آگے ایک جملہ بڑھاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس قرآن کی حفاظت کروں گا کیسے؟ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا، اپنے دوستوں کے دلوں میں قرآن کو سما کر میں رب اس قرآن کی حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ کی تصویر کی روشنی میں عارف باللہ حکیم اختر نظر اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بچہ اور بچی نے اپنے سینے میں قرآن کو سمو لیا، اٹھا لیا، محفوظ کر لیا، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی استاد محترم گفتگو فرما رہے تھے اس مادیت پرستی کے دور میں جہاں ہر آدمی مال کا پجاری نظر آتا ہے، حب مال اور حب جاہ کا حریص نظر آتا ہے، جہاں ہر طرف پیسے کی دھوم دھام ہے، اس مادیت پرستی کے دور میں میرے اور آپ کے والدین نے مجھے اور آپ کو مدرسے کی چار دیواری میں بٹھا کر، چٹائی پر بٹھا کر، ان نفوس قدسیہ کے سامنے زانوں میں تلمس طے کرتے ہوئے علوم نبوت اور وحی سے آراستہ کرنے کی جو وقف کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے والدین کی ولایت کی نشانی ہے۔ ہم اور آپ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں ولی بنا دیجیے، آمین کہہ دیجیے، لیکن میرے اور آپ کے والدین کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے والدین نے اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، ہمارے نفوس قدسیہ اساتذہ کرام جو پاکیزہ ارواح ہیں انہوں نے ہم تک قرآن و سنت کے علوم کو پہنچا دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شیخ رحیم کے فکر کے امین بن کر حضرت نانوتوی کی طرف کو لے کر اسی امانت کو من بعد آگے منتقل کریں اور اپنی آنے والی نسلوں تک قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کو لے کر کے چلیں۔ میرے اور آپ کے سامنے اپنے اکابر کی وہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ سامنے رہنے چاہیے۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ترنگے کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا تھا اور علم جہاد کو بلند کر کے جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ فرنگی نے ان کو زہر دے کر مارا تھا، ان کے مدرسے کو ختم کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی مشقتوں سے گزار کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس مولانا کو مارا گیا تھا۔ پھر اسی خاندان کے افراد اٹھے تھے، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید نے بالاکوٹ کے میدان میں فرنگی بلند کرا۔ 1829 عیسوی کی تحریک ہمارے سامنے ہے، اس کی 26 سال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں ظاہری طور پر شکست ہوتی ہے۔ فرنگی کو للکارنے والا یہی ملا اٹھتا ہے اور وہی فرنگی کو للکارتا ہے۔ صرف دلی شہر کے اندر 33,000 علماء کرام کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ روح روشن مستقبل کتاب اٹھائیے، روشن مستقبل کتاب اٹھائیے، آج بھی پرانی لائبریریوں میں اوراق کو ڈھنگالئے تو نظر آئے گا کہ دلی شہر کے اندر فرنگی انگریز نے 33,000 مسلمان علماء کرام کو درختوں پر پھانسی دے دی تھی۔ اور اس کے بعد جب عام معافی کا اعلان کیا گیا تو چرچ کے راہب، چرچ کے علماء متحرک ہوئے، عیسائی مشینری حرکت میں آئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان مجاہدین علماء شہداء کے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں اب بھیک مانگنے پر مجبور ہیں اور ان کی بیوگان گھروں میں اپنی ناموس کو بٹھائے ناموس کو محفوظ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، تو راہبوں نے اور چرچوں کے علماء نے باہر نکل کر اپنی برطانوی سامراج کی حکومت سے کہا کہ واجہ سلامت ہمیں پیسے دیجیے، بجٹ دیجیے، خطی رقم دیجیے، ہم اس مجاہد کے بیٹے کو کھلائیں گے پلائیں گے اور اپنے رنگ میں رنگا کر اس کو آپ کا غلام بنائیں گے اور اس مجاہد باپ کی روح کو پروائیں گے کہ دیکھ تو ہمارے مقابلے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، ہم نے تیرے یتیم بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو کھلایا پلایا اور انگریز کے غلام بنا دیا۔ چنانچہ میرے زمین میں یہ آواز اٹھی کہ اے مسلمان علماء شہداء کے بچوں اور ان کی بیوگان ہمیں اپنے بچے دو، ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے لکھائیں گے پہنائیں گے تعلیم بھی دلوائیں گے
اور پھر انگریز کی ملازمت بھی دلوائیں گے اور انگریز کی نوکری بھی دلوائیں گے. جب یہ عیسائی مشینری پوری قوت کے ساتھ بر صغیر کے گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ قریہ قریہ میں جا رہی تھی اور مسلمان شہداء علماء کی بیگان کے دروازوں کو دستک دے کر ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے بچے ہمیں دے دو، ہمارے پاس مادی طاقت بہت ہے، تو اس وقت بر صغیر کے گاؤں سے ایک آواز اٹھی تھی کہ اے مسلمان علماء شہداء کی بیگان، اپنے یتیم بچے ان کے سپرد مت کرنا، تم ہمارے سپرد کرو، ہم تمہارے بچے کو لکھائیں گے، پڑھائیں گے، پہنائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے اور علوم نبوت کو وہی سے آراستہ کر کر مجاہد باپ کے بیٹے کو مجاہد بنا کر فرنگی کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیں گے. جب لوگوں نے کان دھوئے، کان متوجہ کیے کہ یہ آواز کی شخصیت کی ہے، تو دیکھا کہ دیوبند سے اٹھنے والے نانوتوی کی یہ آواز ہے، تو کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ وہاں تو انگریز ہے، اس کے پیچھے برطانوی حکومت ہے، ان کے پاس مادی وسائل ہیں، آپ کس طرح یہ کام کریں گے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے پیچھے انگریز تو نہیں، میرے پیچھے مادی وسائل تو نہیں، میرے پیچھے پیسے کی بھرمار تو نہیں، لیکن میں اللہ پر توکل کر کے کہتا ہوں اگرچہ میرے پاس صبح کی روٹی کا بندوبست ہے تو شام کی روٹی کا بندوبست نہیں، شام کی روٹی کا بندوبست ہے تو صبح کھلانے کو کچھ نہیں، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں اس مجاہد باپ کے بیٹے کو مجاہد بنا کر اس فرنگی کے سامنے لا کر کھڑا کروں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا، خدا شاہد ہے کہ اس نانوتوی کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے ان مجاہدین کے بچوں نے جب اپنا آپ نانوتوی کے ہاتھ میں دیا، آپ تاریخ اتار کر دیکھ لیجیے، پونے 200 سال ہونے پر ہیں، ساتوں بر اعظموں میں اس دستگاہ کا تربیت یافتہ جہاں بھی گیا ہے اس نے دین کا ڈنڈا بجا کر دکھایا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دین کا ڈنڈا ہم بھی بجا کر رہیں گے. اور ہمارے اکابر نے ہمارے سپرد جو امانت کی ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے اکابر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر علوم نبوت اور وحی کی حفاظت کی ہے، اب یہ امانت ہمارے سپرد ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو بھی اپنے اکابر کی انہی امانتوں اور فکروں کا امین بن کر دنیا کو اسلام کی طرف بلانا ہے. وما علینا الا البلاغ.